مدینہ کی فضا اس دن بھی ویسی ہی تھی جیسے اکثر دنوں میں ہوا کرتی تھی، مگر اس دن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا واقعہ رقم ہونے والا تھا جو عدل، قانون کی بالادستی اور خوف خدا کی ایسی مثال بن گیا جس کی نظیر قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی ریاست اپنی وسعت، نظم اور انصاف کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جانے لگی تھی، اور اس ریاست کا سربراہ وہ شخص تھا جس کے نام سے ہی حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کی خلافت کا ہر دن ذمہ داری، احتساب اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس میں گزرتا تھا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ کوئی عام شہری ہو یا خلیف۔ وقت کا اپنا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے تھے، مگر ان میں ایک بیٹا عبد الرحمن بن عمر بھی تھا، جنہیں بعض روایات میں ابو شہمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جوان تھے، خون گرم تھا، ماحول کی آزمائشیں تھیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے ایمان اور تربیت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت نہایت سختی اور تقوی کے ساتھ کی تھی، مگر اس کے باوجود انسان بہرحال انسان ہے، لغزش اس کی فطرت میں شامل ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے ایک ایسی لغزش ہو گئی جسے شریعت میں صریح گناہ قرار دیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے شراب نوشی کی، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں سخت وعید آئی ہے۔ یہ بات چھپ نہ سکی، اور جب یہ معاملہ سامنے آیا، مدینہ میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہ جرم کوئی عام شخص کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی، مگر یہ خلیف، وقت کا بیٹا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں دنیا کے اکثر حکمرانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جہاں انصاف اور محبت کے درمیان ایک مشکل امتحان کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو ان کے چہرے پر کوئی حیرت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور خوف خدا نمایاں تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ عمر کا بیٹا ہونا کسی کے لیے ڈھال نہیں بن سکتا۔ ان کے نزدیک اللہ کا قانون سب سے بالاتر تھا، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو رعایت دی تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ شریعت کے مطابق جو سزا مقرر ہے وہی دی جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ باپ کا دل نرم ہوتا ہے اور بیٹے کی خطا باپ کے دل کو چیر دیتی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ایمان سے مضبوط تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے یا تاریخ انہیں کیسا یاد رکھے گی، بلکہ انہوں نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کی عدالت میں ان کا مقام کیا ہوگا۔ عبد الرحمن بن عمر کو سزا کے لیے پیش کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس بات کی نگرانی کی کہ سزا میں کوئی زیادتی نہ ہو اور کوئی کمی بھی نہ ہو۔ یہ سزا انتقام کے لیے نہیں تھی، بلکہ اصلاح کے لیے تھی، کیونکہ اسلام میں حدود کا مقصد انسان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، نہ کہ ذلیل کرنا۔ جب سزا دی گئی تو مدینہ کے بہت سے لوگ حیران تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے دل کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ وہی سلوک کر رہا ہے جو ایک عام شہری کے ساتھ کیا جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عدل فاروقی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر زبان پر کوئی نرمی نہ تھی، کیونکہ یہ نرمی اگر قانون کے معاملے میں آ جاتی تو ظلم بن جاتی۔ سزا کے بعد عبد الرحمن بن عمر شدید بیمار ہو گئے، جسم کمزور ہو چکا تھا اور دل پر بھی ندامت کا بوجھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو باپ کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً ان کے پاس گئے، ان کی عیادت کی، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ پتھر دل بھی پگھل جاتا۔ ایک طرف خلیف وقت تھا، دوسری طرف ایک بیمار بیٹا، اور دونوں کے درمیان قانون اور محبت کا ایک نازک توازن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے شفقت بھرے انداز میں بات کی، اسے نصیحت کی، اسے توبہ کی تلقین کی، اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے جرم کو تسلیم کیا اور سزا کو قبول کیا۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی تکلیف اگر آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے تو وہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عمر اسی بیماری میں وفات پا گئے۔ اگرچہ تمام روایات اس بات پر متفق نہیں، مگر یہ بات یقینی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سب سے دردناک واقعات میں سے ایک تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوتے دیکھے اور پھر بھی اللہ کے قانون سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ وہ بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں نے اپنے بیٹے کے معاملے میں کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اگر میں نے تیرے قانون کو قائم کر کے تیرے دین کی مدد کی ہو تو اسے میری نجات کا ذریعہ بنا۔ یہ وہ کیفیت تھی جو صرف اسی شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دیتا ہو۔ یہ واقعہ مدینہ کی گلیوں میں، مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان اور لوگوں کے دلوں میں دیر تک گونجتا رہا۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ عمر نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ یہ جملہ بظاہر سخت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی جملہ عدل فاروقی کا سب سے خوبصورت تعارف ہے، کیونکہ انصاف کا مطلب یہی ہے کہ قانون رشتوں سے بلند ہو اور حق کسی کی پہچان کا محتاج نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد اسلامی ریاست میں قانون کی ہیبت اور مضبوط ہو گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہاں نہ کوئی امیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی قریبی رشتہ دار۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگر خلیف وقت کا بیٹا سزا پا سکتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ گناہ کریں اور بچ نکلنے کی امید رکھیں۔ یہ احساس ہی دراصل ایک معاشرے کو جرائم سے پاک کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی راتیں اس واقعے کے بعد اور بھی زیادہ طویل ہو گئیں۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے اور امت کے لیے بھی۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور وہ کہتے کہ اے اللہ، عمر کمزور ہے مگر تو قوی ہے، عمر گناہگار ہے مگر تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف کوئی جذباتی نعرہ نہیں بلکہ عملی نظام ہے۔ یہاں محبت بھی قانون کے دائرے میں رہتی ہے اور قانون بھی رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ سختی کی، مگر دل میں نفرت نہیں تھی بلکہ اصلاح اور نجات کی تڑپ تھی۔ آج جب دنیا میں قانون کمزور اور رشتے طاقتور ہو چکے ہیں، جب انصاف خرید و فروخت کی چیز بن گیا ہے، ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر ایک معاشرہ واقعی عدل چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے طاقتور طبقے کو قانون کے تابع کرنا ہوگا، اور اگر ایک حکمران واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے احتساب شروع کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کے خلاف یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے، ایک ایسی صدا ہے جو ہر دور کے حکمرانوں، قاضیوں اور والدین کو یہ یاد دلاتی ہے کہ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر یہی راستہ اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔